کوئی ایک کر کے آئے گا تو وہ 3 سال پرانا لائسنس لے کے آئے گا, اس پہ ریگولر چلاتا رہے گا, اور اس کے بعد وہ وکٹورین لائسنس کیا بنا جاب وغیرہ میں. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. سو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسکلی کہ جو انڈینز ہمارے بھائی آتے ہیں ان میں اور ہمارے میں کمپیریزن کیا ہوتا ہے نا. تو سین یہ ہے کہ یار ہمارے بہت سارے بندوں کے جب ویزے آنے والے ہوتے ہیں یا آ چکے ہوتے ہیں تو انہیں نا پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی کہ یار وہاں جا کے کرنا کیا ہوتا ہے, کیا بنے گا ہمارا, کون سے کام ہوتے ہیں, کس کام میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کیا سین ہے. تو یہ ساری میں باتیں نا تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا, اور میرا جو 3.5 مہینے کا یہاں کا ایکسپیرینس ہے کہ جو میں نے انڈینز کو دیکھا ہے یہاں پہ, تو ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے نا, تو اس چیز پہ بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں یار. سب سے پہلے تو جو ہے نا میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کمیونیکیشن سکلز انڈینز کی بہت اچھی ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی ریسیپشنز پہ ہوتے ہیں نا بندے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں, تو وہ ساری موسٹلی انڈینز ہوتی ہیں. پاکستانیوں کی تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گروم ہی نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ انہیں کوئی اس لیول کی جو فرنٹ ڈیسک کی جابز ہوتی ہیں وہ دیں, ٹھیک ہے. اچھی جابز ہوتی ہیں, ہائیسٹ پیڈ ہوتی ہیں, وائٹ کلر جاب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اچھی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں یا ہوٹلز ہیں تو ان میں موسٹلی انڈین گرلز کام کر رہی ہوں گی جسٹ بیکاز آف دیئر کمیونیکیشن سکلز, ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بس وہاں بیٹھ کے صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے, ہم کسی طریقے وہاں پہ پہنچ جائیں اور $13-14-15 پہ سارا دن 8 گھنٹے پلیٹیں دھوئی جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. ہم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے, کبھی اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار ہی نہیں کرتے کہ یار وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے نا, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بیٹھے ہیں, تو فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جا کے آپ نے کام کرنا ہے تو کم سے کم اس لحاظ سے اپنے آپ کو ٹرین تو کریں نا. خیر بہت سارے دوست ہوتے ہیں, میں بھی ایسا ہی تھا, تو جہاز میں بیٹھنے تک پتہ نہیں ہوتا کہ یار کرنا کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو بھائی جن لوگوں کے ویزے آنے والے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا, تو اپنے نا کمیونیکیشن سکلز پہ فوکس کریں بہت زیادہ. نا یار ہائیلی ایفیشینٹ تو نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی نا سمو آپ کو کسی سے بات کرنی آنی چاہیے. لائک دیٹ ابھی یہ ہوتا ہے کہ سم لینے جانا ہے یا بینک اکاؤنٹ کھلوانے جانا ہے, تو اگر ساتھ میں کوئی پرانا بندہ نہیں جا رہا تو سیریسلی بات کرنی نہیں آتی. اگر صرف یہ بولنا پڑ جائے نا کہ یار اپنی آئی ڈی دکھاؤ, پاسپورٹ, تو وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے نا. تو اس لحاظ سے ہم آتے ہیں پاکستان سے, تو انڈینز تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں ہم سے. دوسرا یہ ہے کہ یار جو لائسنس وغیرہ بنتے ہیں یہاں, تو سین یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آتے ہیں ہم, تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ اوبر چل رہی ہوتی ہے یا پاکستانی لائسنس پہ 6 مہینے اوبر چلتی ہے, ٹھیک ہے. اگر میکسیمم کوئی ایک کر کے آئے گا تو وہ 3 سال پرانا لائسنس لے کے آئے گا, اس پہ ریگولر چلاتا رہے گا, اور اس کے بعد وہ وکٹورین لائسنس وغیرہ اپلائی کریں گا. میلبرن کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو انڈینز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے ہی پاکستان میں بیٹھ کے ہی انڈیا میں بیٹھ کے وہ اپنا 3 سال پرانا لائسنس بنوا لیتے ہیں, یا شاید کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کریز زیادہ ہے. وہ 12th میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے, تو وہ تب سے نا اپنی ڈاکومنٹیشن جو پوری کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا ڈاکومنٹیشن کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیزیں بھی بنوانی ہے. ہمارا تو سی این ای سی 25 سال کی عمر میں جب جا کے کہیں ضرورت پڑنی ہے نا تو تب بنواتے ہیں. تو ہمارے تو ماشاءاللہ سے سی این ای سی بنانے کا رواج نہیں ہے. تو خیر وہ ڈاکومنٹیشن اپنی شروع سے ہی نا ارلی ایج سے ہی وہ اپنی پوری کر لیتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس تبھی لیتے ہیں جب ویزا ہاتھ میں ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ یار وہاں جا کے ضرورت پڑنی ہے تو ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیں. تو 3 سال پرانا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا تو 6 مہینے بعد آپ کی ہر چیز بند ہو جانی ہے. گاڑی وغیرہ نہیں چلنی, اوبر نہیں چلنی, اوبر ایٹس نہیں چلنی, کچھ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو وکٹورین لائسنس آپ کو ملنا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ وہاں سے جب بھی آپ نے ویزا فائل کرنا ہے, یا میں تو کہتا ہوں FSC سے ہی نا آپ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ یہ چیزیں پوری کر کے رکھ لیں. تو دوسرا یہ کہ لائسنس ویئر ہاؤس کی جاب کے لیے فوک لفٹر کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے. ہمارے وہ تقریباً کوئی $1000 کا بنتا ہے یہاں. تو ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ یار $1000 کیوں ضائع کرنا, جاب تو ملنی نہیں ہے. یار جب آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو جنگ لڑنے کے لیے کون بلائے گا نا, یا آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو آپ کو کھیلنے کے لیے کون بلائے گا. تو ابھی جیسے میں نے فوک لفٹر کا لائسنس بنوایا, پیسے تو لگ گئے, لیکن مجھے جاب اچھی مل گئی ہے ویئر ہاؤس کی. ابھی میری مارننگ میں وہاں ہوتی ہے, شام میں وہ اسٹور پہ ہوتی ہے. تو میرا تو فل سین ہیوی ہو گیا نا. دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کا لائسنس ہمارے 1 سال کے بعد سیکیورٹی کا لائسنس پہ آپ یہاں جاب کرتے ہیں. تو سین یہ ہے کہ پاکستانیوں کو سال سیکیورٹی کا ٹائم ہو گیا اور انہوں نے لائسنس بنوائے نہیں. لائسنس بنوانے میں بھی 3-4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. لائسنس ویریفائی ہونا ہوتا ہے, پھر بایو میٹرک ہونی ہوتی ہے, پھر وہ آنا ہوتا ہے. تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب سال کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پروسیس شروع کرتے ہیں اور مزید 6 مہینے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو انڈینز کیا کرتے ہیں, وہ آتے ہی نا بایو میٹرک اور کلاسز اور وہ ساری چیزیں نا سرٹیفکیٹ لے کے رکھ لیتے ہیں. تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سال کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھ میں لائسنس لیتے ہیں اور جاب پہ چلے جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں نا یار میں سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں اس کو لے کے. تو دوسرا یہ کہ ڈرائیونگ کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ہیں نا وہ تو بھائی ٹرکوں کی ڈرائیونگ کرتے ہیں, مطلب $50 ایک گھنٹے کا لیتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہ آیا ہوا تو وہ چھوٹا ٹرک ہوتا ہے, اس پہ وہ $30-35 لیتے ہیں, مطلب اچھے پے ریٹ ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیورز کے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یار بڑے فوکس ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو ہمیں بھی نا اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. کم سے کم جو چیزیں ہیں نا ڈاکومنٹیشن ہیں وہ ٹائم سے کر لیں. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ یار پیسے آپ شروع میں تھوڑے کما لیں, لیکن جو آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دیں وہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو یہی ہوتا ہے نا. ہمارا تو یہ ہے کہ پاکستان سے آتے ہیں تو پیچھے سے مطلب بندہ پہنچتا نہیں ہے تو پیچھے سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, بھائی کتنے کا مطلب. یار میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, دوست ہی تھا ہمارا, نام کیا لینا, یونیورسٹی کا. تو میں مطلب جس رات لینڈ ہوا تھا نا تو مارننگ میں مجھے اس کے میسج آئے پڑے تھے, ہاں بھائی سنا کیا بنا, جاب وغیرہ مل گئی ہے, کیا سین ہے. تو این ٹی یو میں تو مطلب موسٹلی اس بندے کو جانتے ہوں گے. تو خیر سین یہ ہے کہ یار ہمارے بس ہرینس ہے کہ یار بس پیسہ کماؤ. اور یہ ہوتا ہے کہ جب $15-20 پہ ہمیں کوئی جاب مل جاتی ہے ہوٹل پہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لگے رہتے ہیں سر ڈال کے, ٹھیک ہے. تو کوئی چیز نہیں کرتے, کوئی لائسنس اپلائی نہیں کرتے, کچھ فیوچر کا پلان نہیں کرتے کہ یار کیا سین کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو شروع میں آپ تھوڑے پیسے کما لیں بٹ اپنا فیوچر سیکیور کریں, یا کم سے کم وہ چیز کریں جس میں آپ کو پے اچھی مل رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ ملتے ہیں اگر کوئی آتا ہے آسٹریلیا تو.